نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد ان ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار رواہ مسلم۔ میرے محترم بھائی، سوال آپ کا یہ ہے، جوڑا بنانے کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ عورت کا بالوں کا جوڑا بنانا حرام ہے، تو اس کے حرام ہونے کے کیا دلائل ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے ہر معاملے کے اندر، یہاں تک کہ ہمارا لباس ہے اور ہمارے بال ہیں، ہماری باڈی ہے، ہمارا اپنا وجود ہے، ہم اس میں بھی جناب نبی کریم خاتم الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لازماً اور ضرور بھی ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ اسلام ہمیں اپنا لباس ہماری اپنی مرضی کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ہمارے سر کے بال بھی ہمیں اپنی مرضی کے مطابق بنانے سنوارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ وجود جو ہماری باڈی ہے، ہمارا جسم ہے، اور جسم پر موجود یہ لباس ہے، اور ہماری باڈی میں موجود ہمارے سر کے بال، اسلام کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں ہماری باڈی، لباس اور بالوں پر بھی ہمارا اختیار نہیں دیتا۔ اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہم نے کلمہ پڑھ کر تسلیم کیا ہے۔ اب ضروری ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام اور قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ہی اپنا لباس، اپنا جسم، اپنے بال رکھیں۔ عورتوں کا بالوں کا جوڑا بنانا یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اب بال میرے ہیں، میری مرضی میرے بال، میرا جسم میری مرضی نہیں چلے گا۔ میرا جسم میری مرضی نہیں چلے گا۔ کوئی عورت کہے کہ میرے بال میری مرضی نہیں چلے گا، اگر کلمہ پڑھا ہے، اگر کلمہ پڑھا ہے۔ ہاں، اگر کلمہ نہیں پڑھا ہے تو پھر آپ کا جسم آپ کی مرضی ہے جی، اور پھر کل قیامت کے دن اور قبر میں اللہ کا دیا ہوا جسم اور اللہ کی مرضی چلے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو قبر میں بھی عذاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر قیامت کے دن میں جہنم میں بھی عذاب کرے گا، عذاب سے دوچار کرے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو میری پیاری پیاری بہنوں، قرآن کریم کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ بنتا ہے میرا جسم میری مرضی نہیں چلے گا۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب سادہ یہ ہے کہ میرے بال، میرا لباس، میری مرضی نہیں چلے گا۔ صحیح مسلم ہے میرے سامنے، اور اس میں کتاب ہے لباس اور زینت کے احکام، یعنی اسلام آپ کو زیب و زینت اور لباس کے متعلق کیا تعلیم دیتا ہے، کیا حکم کرتا ہے، کیا منع کرتا ہے۔ حدیث نمبر ہے 5582۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے پیارے صحابہ میں پیارے پیارے صحابی ہیں۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار، جہنمیوں کی دو قسمیں جن کو میں نے بھی نہیں دیکھا، یعنی یہ وہ جہنمی ہیں جن کے اوپر میری نظر نہیں پڑی۔ ویسے تو پیارے نبی علیہ السلام نے ابو جہل جیسے جہنمیوں کو دیکھا تھا، عتبہ شیبہ جیسے جہنمیوں کو دیکھا تھا، تو فرمایا کہ جہنمیوں کی دو ایسی قسمیں بھی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔
اللہ اکبر، ان میں پہلے نمبر پر تو وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہیں، وہ لوگوں کو اس سے مارتے ہیں۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میوں کی دو قسموں میں سے جو دوسری قسم ہے، اللہ اکبر، فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، یہ وہ جہنم کی قسم ہے کہ جن کے اوپر نبی رحمت علیہ السلام کی بھی نظر نہیں پڑی، اللہ اکبر۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ خواتین ہیں، یہ عورتیں ہیں۔ اچھا، یہ کس قسم کی عورتیں ہیں؟ فرمایا یہ اس قسم کی عورتیں ہیں جو کپڑے پہنتی ہیں مگر ہیں ننگی، کپڑے پہنتی ہیں مگر ہیں ننگی۔ حضور پر نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی جہنمی عورتیں، دوزخی عورتیں جو کپڑے پہنتی ہیں مگر ہوتی ننگی ہیں، اللہ اکبر۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ کپڑے بھی پہن رکھے ہیں، ہے بھی ننگی۔ تو آپ خواتین اچھی طرح سمجھ گئی ہوں گی، اللہ اکبر۔ ایسی عورت جو باریک اور پتلے کپڑے پہنتی ہے، پوری کی پوری ننگی ہے، ہیں جی۔ اب ناقابل بیان ہے کہ میں مزید اس کو ایکسپلین کروں۔ عورت نے ستن بھی پہن رکھی ہے یعنی شلوار، اور عورت نے قمیض بھی پہن رکھی ہے، مگر جو دیکھنا ہے دیکھو وہ ننگی ہے، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہیں جی۔ یا پھر یہ ہے کہ وہ کپڑا ایسا کپڑا ہے، ہم نے دیکھا کئی عورتیں ایسا کپڑا پہنتی ہیں کہ جو قمیض کی چاکیں ہیں جی، قمیض کی چاک وہ اتنی اوپر کو اٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ عورت کا جسم وہاں سے ظاہر ہو جاتا ہے اور ہو رہا ہوتا ہے۔ یا عورت نے کپڑے پہنے ہیں اور وہ اتنے ٹائٹ ہیں کہ وہ عورت کپڑے پہن کر کے بھی ننگی ہے، اللہ اکبر۔ ہم سب کی بہن بیٹیوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات، جہنم کی وہ دوسری قسم حضور پر نور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے بھی نہیں دیکھی، وہ دوسری قسم وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہن کر کے بھی ننگی ہیں۔ تو اے عورتوں، اگر ایسا لباس پہنتی ہو کہ جو باریک ہے، جو تنگ ہے، جو ٹائٹ ہے، جو نامکمل ہے، تو یاد رکھ لو تم ہی وہ جہنم کی دوسری قسم ہو۔ تو ابھی موقع ہے، اپنے آپ کو بچا لو۔ ایسا کپڑا پہنو کہ جو موٹا ہو، جسم ظاہر نہ ہو، جو پورا ہو، ہاں جی، قمیض کا چاک تمہیں ننگا نہ کر دے، جو ٹائٹ نہ ہو کہ تمہیں ننگا کر رہا ہے۔ اچھا جی، ان عورتوں کی دوسری صفت، پہلی صفت تو ہو گئی نہیں ان عورتوں کی جو جہنم کی دوسری قسم ہے، کپڑے پہن رکھے ہیں مگر ہے ننگا، ہے ننگی۔ اچھا، کپڑے بھی کوئی سستے کپڑے نہیں ہوتے، اللہ اکبر، ہزاروں روپے کا سوٹ ہوگا لیکن عورت ہوگی ننگی دڑنگی۔ دوسری ان جہنمی عورتوں کی صفت ممیلات مائلات، یہ وہ عورتیں ہیں جو خود بہکنے والی ہیں جی اور بہکانے والی ہیں، یعنی لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں، اپنا ننگا جسم دکھا کر ان کو دعوت دیتی ہیں، کم یار ہائی تلک، ہیں جی، ان کو دعوت دیتی ہیں کہ آؤ، اللہ اکبر۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو بہکانے والی ہیں، مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہیں اور خود ان کی طرف توجہ کر لینے والی، ان کی طرف بہک جانے والی عورتیں ہیں۔ ان کی تیسری صفت وہ ہے بالوں کا جوڑا بنانا، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ۔ ان عورتوں کی جہنمیوں کی دوسری قسم میں یہ عورتوں کا بیان ہے۔ پہلی قسم آپ نے کون سی پڑھی؟ پہلی صفت کہ یہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہیں، ہاں جی، اللہ اکبر، مردوں کی طرف بہکنے والی، ان کو اپنی طرف بہکانے والی، دعوت گناہ دینے والی۔ اب ظاہری بات ہے کہ بندہ بازار میں جا رہا ہے، ایسی ننگی دڑنگی عورت پر نظر پڑ گئی ہے، کپڑے پہن کر اس کا جسم اریاں ہے، نظر آ رہا ہے، تو
تو اب مرد تو تکے گا، اس کا دل تو کرے گا، ہیں جی، اس کی توجہ تو وہاں جائے گی۔ جس بندے نے ننگی عورت کو دیکھ لیا اس کے دل میں سے تو اٹھے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسری صفت ان جہنمی عورتوں کی یہ ہوگی کہ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرف ایک طرف کو جھکے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ میں تصویر لگا رہا ہوں بختی اونٹ کی کوہان کس طرح ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے بالوں کو جمع کر کے سر پر جوڑا بنا رکھا ہوگا۔ یہ ہے بختی اونٹ کے کوہان کی طرح بالوں کا جوڑا بنا لینا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخلن الجنت، یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ نمبر 1، ولا یجدن ریحھا، یہ عورتیں جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گی۔ ان کو ان کے جرم پر کہ یہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہیں، فیشن کے نام پر بے حیائی کرتی ہو، مردوں کو اپنی طرف بہکانے والی، خود ان کی طرف بہکنے والی، بالوں کا جوڑا بنانے والی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سزا تمہیں یہ ہوگی لا يدخلن الجنت، یہ عورتیں جنت نہیں جائیں گی۔ ولا یجدن ریحھا، اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ اتنی دور سے آ رہی ہوگی۔ تو جنت کی خوشبو سینکڑوں میل دور سے آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث سے اے خواتین اسلام، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے، ایسے کپڑے مت پہنو جو پہن کر تم ننگی کی ننگی ہو، ہیں جی، پھر کہتی ہو کہ بلاتکار ہو گیا، ہیں جی، پھر کہتی ہو کہ کسی بندے نے چمتکار کر دیا۔ جب تم گناہ کی دعوت دو گی، کپڑے پہن کر ننگی پھرو گی، تو پھر یہ تو ہوگا۔ تو نہ خود ہلاک ہو نہ دوسروں کو ہلاک کرو کپڑے پہن کر ننگا گھومنا پھرنا۔ اللہ اکبر۔ نہ خود بہکو نہ مردوں کو بہکاؤ۔ اور اس حدیث سے آپ کو معلوم ہوا کہ بالوں کا جوڑا بنا لینا حرام کا کام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسی اور نامراد عورتیں نہ جنت جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی۔ اب مسئلہ یہ ایک اور ہے کہ کیا عورت اپنے گھر میں رہ کر جوڑا بنا سکتی ہے؟ تو جو کام حرام ہے وہ حرام ہے۔ گھر کے اندر بھی آپ نے بالوں کا جوڑا نہیں بنانا۔ یہ میری بیٹیاں بھی ساتھ میں سن لیں اگر ان کی آنکھ اور ان کے کان کھلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گھر میں رہ کر بھی بالوں کا جوڑا نہیں بنانے کا، نہ بازار میں بنانے کا ہے، کیونکہ ایک کام کی آپ کو عادت پڑ گئی نا، تو وہ آپ گھر میں بھی کرو گی بازار میں بھی کرو گی۔ تو یہ کام نہ گھر میں کرنا ہے نہ بازار کے اندر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ گھر میں موجود نا باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کو درست کرے، یہ بھائی کی ذمہ داری ہے اپنی بہن کو ٹھیک کرے، ہیں جی، یہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عورت کو درست کرے۔